بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دعا کی اقسام۔ اللہ جل وعلا سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ دعا کے تعلق سے جاری و ساری ہے۔ آج اسی تعلق سے یہ تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت اور مفہوم بیان کیا، اور دوسری نشست میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کے آداب بیان کیے۔ آج اس نشست میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا کی اقسام۔ میرے بھائیو، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت اپنے معبود سے طلب کرے، مثلا دفع شر کے لیے یا جلب خیر کے لیے اپنے معبود کو پکارے، اس کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل اختیار کرے۔ اسی طرح دعائے عبادت یعنی انسان اپنے معبود کے عذاب سے ڈر کر اور اس کی رحمت پر امید رکھ کر اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری، تذلل اختیار کرے۔ یاد رکھیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت یہ آپس میں مستلزم ہے ایک دوسرے کے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میری عبادت کرو۔ پکارو گے، مانگو گے، سوال کرو گے، عطا کروں گا۔ میری عبادت کرو گے خالصاً، شرف قبولیت عطا کروں گا عبادت کو۔ اب غور کریں کہ رب ذوالجلال نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، چنانچہ مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم جائعون
إلا من أطعمته فستطعموني أطعمكم. میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں. تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا. یا عبادی کلکم عارض الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو مگر جسے میں لباس عطا کروں. چنانچہ مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. میرے بندو تم دن رات گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو مجھ سے ہی گناہوں کی بخشش مانگو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے بھائیو میرے دوستو آپ اس اسلوب پر غور کریں کہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ تمہارے جتنے بھی مطالبات ہیں تمہاری جو بھی طلب ہے سوال ہے میری بارگاہ میں پیش کرو مجھ سے مانگو عطا کروں گا. میری عبادت کرو استغفار کرو گناہوں کی بخشش مانگو تمہارے گناہ بخش دوں گا. تو یاد رکھیں دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ آپس میں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو گمراہ مشرک کافر قرار دیا ہے جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کی خلق کو پکارتے ہیں اللہ کی مخلوق سے استغاثہ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے دعائیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اللہ کو پکارنا اس سے دعا کرنا حق ہے کیونکہ وہ جل وعلا دعا سننے پر قبول کرنے پر عطا کرنے پر قادر ہے تقدس و تعالی. اور جو لوگ اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر ایسوں پکارتے ہیں جو ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے سامنے پانی پڑا ہے اور وہ یہ تمنا کرے کہ پانی چڑھ کر اس کے منہ کو آ جائے. ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو مالک کو چھوڑ کر خالق کو چھوڑ کر قادر مطلق کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ سننے پر قادر ہیں نہ قبول کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی عطا کرنے پر قادر ہیں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. ان کافروں کا پکارنا ان کی دعا نری گمراہی ہے. یہ گمراہ ہیں ان کو اتنا شعور نہیں اتنی عقل نہیں کہ حی لا یموت کو چھوڑ کر جو زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں حی کو چھوڑ کر مردے کو پکارتے ہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اپنے گمان باطل میں پکارتی ہو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے وہ اسے روک نہیں سکتے اور جو تکلیف آ چکی ہے اسے وہ ٹال نہیں سکتے.
تبدیل نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ ارشاد فرمایا وہ تو بیچارے خود کوئی ایسا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو انہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خائف ہیں، وہ اللہ کے قرب چاہتے ہیں، خود محتاج ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ اندازہ کیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، کیونکہ یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر توکل کرتے ہیں، مخلوق کے سامنے عاجزی و انکساری تذلل اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ جل وعلا نے سورہ سبا آیت نمبر 22 میں ہر قسم کے شرک کی جڑ کو اکھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ قدس و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے گمان باطل میں پکارتے ہو، جن کے بارے میں تم یہ باطل، فاسد، مشرکانہ، کفریہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ما سوا اللہ کے اس کائنات میں مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، معاذ اللہ یہ غوث اعظم ہے۔ فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فی السماوات، نہ ہی آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کا اس کائنات میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی ان کا اس کائنات میں کوئی حصہ ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ اگر ملکیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ ان کا کوئی حصہ ہو، ان کا کوئی حصہ ہو۔ فرمایا کہ ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ آگے سنیے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی ان میں سے، سن لو غور سے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے جو وہم، جو گمان، جو تردد لوگوں کی اذہان میں ہے، اسے بالکل کلیئر کر ڈالا ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ نظریہ قائم نہ کرے، یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس کا اس کائنات کے معاملات میں، اس کائنات کی تدبیر میں کوئی حصہ ہے، کوئی شراکت ہے، کوئی ملکیت ہے، یا یہ اللہ جل وعلا کے کسی معاملے میں مددگار ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان تینوں چیزوں کی نفی فرما دی ہے۔ فرمایا نہ تو یہ مالک ہیں، اور نہ ہی یہ مالک کے ساتھ حصے دار ہیں، اور نہ ہی اس کائنات کا جو مالک ہے اس کے یہ مددگار ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں ٹھہرایا۔ یہاں رد ہے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، آگے رد ہے مشرکین پر۔ کیا فرمایا کہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حمایتی ہے۔ آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ اور اللہ جل وعلا نے سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ کہیے کہ کیا تم نہیں دیکھتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کا کیا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے یا زمین میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ کیا ان کے بارے میں پہلے کوئی اثر گزرا ہے یا اب کوئی دلیل اتری ہے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو بتلاؤ تو صحیح، دکھلاؤ تو صحیح۔ جن کو تم ماں سوا اللہ کے غوث اعظم کے لقب سے نوازتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، پیش تو کرو انہوں نے اس کائنات میں پیدا کس چیز کو کیا ہے؟ لا یخلقون الشیء وهم یخلقون، انہوں نے کسی شے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات مردہ ہیں، غیر احیا زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آگے اللہ جل وعلا سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سنیں، غور کریں۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، حی لا یموت کو چھوڑ کر، جس کا یہ دعویٰ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پر کیجئے جو حی ہے، زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں۔ فرمایا کہ حی کو چھوڑ کر مردہ کو پکارتا ہے، بے جان کو پکارتا ہے، درختوں کو پکارتا ہے، گھوڑوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، گائے کے سامنے جھکتا ہے، حجر شجر کے سامنے ماتھے رگڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، یہ بیچارے ان کی دعاؤں سے بالکل غافل ہیں۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر ڈالیں گے۔ اللہ جل وعلا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، جیسا کہ قرآن اس چیز پر گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، ملائکہ سے سوال ہوگا، اولیاء صالحین سب سے سوال ہوگا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہیں معبود بنا لیں، تمہارے سامنے ماتھے رگڑیں، تمہارے قدموں میں سجدے کریں، تمہاری قبروں پر نظریں چڑھائیں، تم سے حاجات طلب کریں، تمہیں اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا حاجت روا، دستگیر داتا، غوث اعظم جیسی القاب سے نوازے؟ کیا تم نے کسی سے کہا تھا؟ رب فرماتا ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن ان تمام امور کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں کے
دشمن ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان اجماع امت کے مطابق کافر ہے جو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے واسطے تراشتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہاں جھکتا ہے، تذلل عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کفار قریش کو اسی وجہ سے کافر مشرک کہا ہے۔ ان کا یہی شرک تھا کہ وہ اپنے اور خالق کے درمیان واسطے سفارشی وسیلے تراشتے تھے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز بنایا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آگے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس چیز کی بابت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے نافرمانوں کو، کفار کو راہ حق نہیں دکھلاتا جو اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس کی بابت اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ ہی کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی نقصان کا، اور یہ کہتے کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ ان مشرکوں کا، ان کفار کا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑی، جن کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قتال کیا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہستیاں ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، سفارشی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان ہستیوں کی سیڑھی لگاتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ رب ذوالجلال نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک، کافر قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، ان باتوں کو بخوبی سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کی دعا، چاہے دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، ہر قسم کی دعا اللہ ہی سے کی جائے، اللہ ہی سے مانگی جائے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت حق ہے ایک اللہ جل وعلا کا۔ یاد رکھیں، ایک ہے استغاثہ۔ استغاثہ اس مدد کو کہتے ہیں جو آپ ضرورت پڑنے پر، مشکل آنے پر کسی سے طلب کریں، شر کو دور کرنے کے لیے یا حصول خیر کے لیے۔ استغاثہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز۔ جائز استغاثہ وہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے،
آپ کسی انسان سے جو زندہ ہے آپ کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، آپ اس سے تحت القدرہ جو اختیار میں ہے ان معاملات میں مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قوم موسیٰ کے ایک شخص کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف اور موسیٰ نے اس کی مدد کی، اس کا ذکر سورہ قصص میں موجود ہے۔ یہ مدد کون سی ہے؟ جو کہ تحت القدرہ ہے، جو کہ انسان کے اختیار میں ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تعاون ہے اور یہ جائز ہے، اس کی اجازت دین نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے تو اسے ضرور نفع پہنچائے، یعنی جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ اپنے بھائی کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ یہ ایک تعاون ہے آپس میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ ایک انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے اسے ادھارے دے دیے، کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پر اجر عطا کیا جائے گا عند اللہ تقدس و تعالی، کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن جو استغاثہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، وہ استغاثہ جو آپ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے دور ہے، یا وہ مر چکا ہے، یا وہ کوئی بے جان ہے، آپ کی سننے پر، قبول کرنے پر، عطا کرنے پر بالکل کوئی قدرت نہیں رکھتا، ایسا استغاثہ شرک پر منتج ہوگا، ایسا انسان مشرک قرار پائے گا، کیونکہ اس نے خلق کو، مخلوق کو ایسی حالت میں پکارا جو اس کی مدد کرنے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے مشرکین قریش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے تمام سفارشی، تمام وسیلے، تمام جو ہیں واسطے، سارے رابطے کٹ جاتے ہیں، برخاست ہو جاتے ہیں، پھر یہ مکمل اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری مدد کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جل وعلا جو ہر کسی کی ہر جگہ ہر طرح سے مدد کرنے پر بالکل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ استغاثہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، اور وہ ہے تحت القدرہ جو کہ آپس میں ایک قسم کا تعاون ہے، اس چیز کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اور ایک استغاثے کی قسم ہے حرام، ناجائز، جو ما فوق الاسباب، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے طلب کیا جائے۔ پاس میرے میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور صحابہ کرام نے اللہ سے مدد مانگی. کیا فرمایا رب ذوالجلال نے؟ اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. یاد رکھیں، غوث کہتے ہیں اس کو جو وقت پڑھنے پر آپ کی فریاد رسی، آپ کی مدد کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہو. اس لیے اللہ جل وعلا ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن پوری خلق کی جہاں جہاں مخلوق ہے سب کی مدد کرنے پر، حاجت عطا کرنے پر، پکار سننے پر، قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ما سوا اللہ کے اگر کسی نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ غوث آدم ہے، ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے، ایسا انسان مشرک ہے. اگر اس حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا تو ابدی جہنمی ہے، کیونکہ جو اوصاف، جو شان، جو مقام، جو کبریائی رب کی ہے وہ اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے ثابت کی. اور میں یہاں اس بات کو بھی ڈکلیئر کر دوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو، کوئی کہتا ہے یہ غوث آدم ہے، کوئی کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حاجت روا ہے، کوئی کہتا ہے یہ داتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دستگیر ہے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ غوث آدم ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں. اسی طرح حجویری کو کیا کہتے ہیں؟ یہ داتا ہیں. اور اسی طرح معین الدین چشتی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غریب نواز ہے. اللہ جل وعلا نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تمہارے لیے مشکل کشا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غریب نواز ہے. کسی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا. یہ تو چند نام ہیں، کچھ تسمیے ہیں، کچھ القاب ہیں جو لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اندھی تقلید کی وجہ سے، مبتلا شرک کی وجہ سے ان کے طرف منسوب کر دیے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی سند کسی کے بارے میں نہیں نازل کی. سچ فرمایا اللہ جل وعلا نے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تو چند نام ہیں، چند تسمیے ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی. یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر جناب علی کو کہے کہ یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے اس کائنات میں اللہ کی خلق کے لیے، یہ انسان مشرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے. کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ غوث آدم ہے، ایسا انسان بھی مشرک ہے. جو علی حجویری کے بارے میں یہ کہے کہ یہ مخلوق کے لیے داتا ہے، یہ بھی مشرک ہے. اسی طرح کوئی معین الدین چشتی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ غریب نواز ہے، خلق کو نوازنے والا ہے، ایسا انسان بھی مشرک ہے. یہ لوگ شرک کے مرتکب ہیں. ایسے لوگوں کو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے اور کلمہ توحید کا دوبارہ اقرار و اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ جل وعلا کے اوصاف میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کی تدبیر میں شرک کا ارتکاب کیا ہے. تو میرے بھائیو، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ جل وعلا دعا کے متعلق چوتھی نشست آپ کے سامنے آئندہ بیان کی جائے گی. رب ذوالجلال سے دعا ہے
جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور میری اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔